قاری صاحب چلے گئے ساؤتھ افریقہ مسلح سنانے کے لیے. آپ کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر، کبھی کسی کے ساتھ صلح، کسی کے ساتھ جنگ، کسی سے دوستی، کسی سے دشمنی، کہیں کاروبار. آپ حسین 52 سال کمرہ بند کر کے بیٹھے رہے. گھبرا گئے ہو، گھبرا گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو. 52 سال نوجوانان جنت کا سردار، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لخت جگر، حضور کا نواسا، صحابی رسول، اس کی 52 سالہ زندگی کہاں ہے؟ اجازت ہو تو ایک ایک جھلکی عرض کروں. یہی چھپائی جاتی ہے، اسی کو چھپایا جاتا ہے. اب سنیے، پیارے آقا دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت ابو بکر کو بٹھایا گیا منبر پر. صحابہ نے کی بیعت، منبر پہ بٹھایا، خطبہ دیجئے. ابو بکر خاموش. ابو بکر کی نگاہیں یوں، خطبہ شروع کیجئے. فرمایا کرتا ہوں، یہ بتاؤ حسن و حسین کہاں ہیں؟ لاؤ حسن و حسین. لایا گیا. منبر کی دانی جانب حسن کو بٹھایا، منبر کی بائنی جانب حسین کو بٹھایا، اور صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، خطبہ حضور کا غلام پڑے گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھنا ہوا حسن و حسین کو دیکھ. حضور کی رحلت کے بعد بڑا مختصر وقت دنیا میں رہی ہیں سیدہ فاطمہ، بہت مختصر وقت. وہ ایک بات آپ نے بچپن میں بھی سنی ہوگی، حضور نے بلا کر کان میں کہا تھا کہ سب سے پہلے تو آ کے مجھے ملے گی. بہت مختصر وقت رہی، لیکن اس مختصر وقت میں ایک دن شدید بارش ہوئی. شدید بارش ہوئی، فاطمہ صحن میں ہیں، شدید بارش ہوئی تو ماں کو فکر ہو جاتی ہے بچے کہاں ہیں، بارش آ جائے، آندھی آ جائے، بچے کہاں ہیں. کنیز کو کہا بچوں کو دیکھو. کنیز تھوڑی دیر سامنے گئی، پھر ادھر گئی، واپس آئی، آ کے کہتی ہے سامنے والی گلی میں بھی نہیں بارش تیز، اس گلی میں بھی نہیں. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں ہائے ہائے ہائے، سنیو خدا را، ان باتوں کو کس نے پھیلانا ہے، ان باتوں کو گلی گلی کس نے پہنچانا ہے. سیدہ فاطمہ کنیز کو کہتی ہیں سن، گلی میں دائیں بائیں دیکھ کے آ گئی ہو، میرے بچے گھر میں نہ ملیں تو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، یا گھر ہوتے ہیں یا ابو بکر کے گھر ہوتے ہیں. بڑی بڑی دشمنیاں تھیں، بڑی ان میں دشمنیاں تھیں، بڑی ان میں جنگیں تھیں. ہائے ہائے. حضرت حسین، یہ 2 سال کا عرصہ ہے جناب ابو بکر صدیق کا، 2 سال خلافت. عمر مبارک ہو گئی 8 سال یا 8.5 سال. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ 8 سال یا 8.5 سال. حضرت عمر آئے. حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے. کتنا؟ 8 میں 10 کرو جمع. یہ بھرپور نوجوانی، شباب میں قدم رکھا، نوجوانی کا عالم. ملنے کے لیے آئے حضرت عمر کو حضرت حسین. دروازے پہ پہنچے تو دیکھا حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ باہر بیٹھا تھا. عبداللہ بن عمر باہر بیٹھے. حضرت حسین پوچھتے ہیں عبداللہ سے اندر جانا تھا. عبداللہ کہتے ہیں اندر ابا جی میٹنگ کر رہے ہیں صحابہ سے، مجھے جانے کی اجازت نہیں ملی. حسین بھی پاس ہی بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ کو اجازت ملی، عبداللہ اندر گئے، ساتھ حسین بھی تھے. حسین کو جب عمر نے دیکھا، عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. آپ کب آئے؟ کافی دیر سے آیا ہوں. باہر کیوں تھے؟ باہر اس لیے تھا، میں نے عبداللہ سے پوچھا تو باہر کیوں ہے؟ عبداللہ نے کہا مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. تو میں نے سوچا عمر نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، میں تو علی کا بیٹا ہوں،
عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عمر رو کے کہتے ہیں حسین تو بے شک میرا بیٹا نہیں علی کا بیٹا ہے, لیکن عمر کو اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب بکریاں چرایا کرتا تھا, بکریاں گم ہو جایا کرتی تھی, ماں چہرے پہ تماچے مارتی تھی. آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. عمر کو جو عزت ملی ہے تیرے نانے کے جوتے کے صدقے میں. بیٹے کے لیے تو قانون ہے, حسین تیرے لیے کوئی قانون نہیں. حضرت عمر پہل کرتے تھے سلام میں حضرت حسین کو. قلعہ دیدار سنگھ والوں توجہ میری جانب رکھیے گا, پہل کرتے تھے. حضرت حسین کے دل میں خواہش آئی ہر دفعہ عمر پہل کرتے ہیں, کبھی تو میں سلام میں پہل کروں, کبھی تو میں پہل کروں. ہر دفعہ عمر پہل کر دیتے. بہت دفعہ کوشش کی لیکن حضرت عمر پھر پہل کر دیتے, پھر پہل کر دیتے. ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے عمر آ رہے ہیں, تو وہ مسجد کے ستون کے پیچھے حسین چھپ گئے. مسجد کے ستون کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم سے ستون کے پیچھے سے نکلوں گا, سلام کہہ دوں گا. چھپ گئے. اب چھپے میں ہیں حضرت حسین, حضرت عمر آ رہے ہیں. حضرت عمر جیسے ہی ستون کے قریب آئے نا تو پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت حسین ستون سے باہر نکلے اور واقعہ وعلیکم السلام, آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ادھر ہوں؟ میرے پاس سونے کا پانی ہوتا میں اس سے لکھتا, تب بھی جملے کا حق ادا نہیں ہوتا, تب بھی جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. یقین جانو, اور کوئی اس پہ بخیل بن کے بیٹھا رہے اس کی اپنی مرضی. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ستون کے پیچھے تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں, تیری خوشبو بھی